الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامیابی کا خواب۔ دیکھیں، آپ نے کسی بھی منزل تک پہنچنا ہو، اس کے لیے آپ کو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ قدم نہیں اٹھائیں گے، جہاں ہیں وہیں کے وہیں بیٹھے رہیں گے اگر، تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے تو آپ کامیابی تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیں، دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا، آپ ان کی لائف پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے جون سی بھی کامیابی حاصل کی ہے نا، اس سے پہلے انہوں نے اس کامیابی کو حاصل کرنے کا خواب دیکھا ہے۔ براک اوباما آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں، ہی واز اے اسکول ٹیچر۔ اس سے کسی نے پوچھا نا کہ بھئی تمہارا خواب کیا ہے؟ اس نے کہا میرا خواب امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا ہے۔ دیکھیں پھر وہ بنا کہ نہیں بنا؟ ایک دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ پریزیڈنٹ بنا ہے۔ اگر وہ بندہ پریزیڈنٹ بننے کا خواب نہ دیکھتا تو کیا وہ پریزیڈنٹ بن سکتا تھا؟ اسی طرح آپ بل گیٹس کو دیکھ لیں، اگر وہ مائکروسافٹ کو اسٹیبلش کرنے کا خواب نہ دیکھتا تو کیا آج مائکروسافٹ جو ہے وہ وجود میں آتی؟ کیا وہ 13 دفعہ اس دنیا کا امیر ترین انسان بن سکتا تھا؟ نہیں بن سکتا تھا۔ ایپل کمپنی کے مالک کو دیکھ لیں، اگر ایپل کمپنی کا مالک ایپل کمپنی کو اسٹیبلش کرنے کا خواب نہ دیکھتا تو کیا ایپل کمپنی وجود میں آتی؟ یعنی بتانے کا مقصد ہے، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا، انہوں نے جو بھی کامیابی حاصل کی ہے، پہلے انہوں نے اس کو حاصل کرنے کا خواب دیکھا ہے۔ اور یہ جو آپ کے خواب ہے نا، یہ بیسیکلی آپ کی سیلف موٹیویشن ہوتی ہے، انٹرنل موٹیویشن۔ ایک موٹیویشن وہ ہوتی ہے جو ایکسٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے، ایک موٹیویشن ہوتی ہے جو انٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے۔ جو ایکسٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے وہ آپ کو باہر سے ملتی ہے، جیسے کسی ٹیچر نے موٹیویٹ کر دیا، کسی دوست نے آپ کو موٹیویٹ کر دیا، آپ کے باس نے آپ کو موٹیویٹ کر دیا۔ لیکن اس موٹیویشن کی لائف اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس کی لائف بہت کم ہے۔ جیسے ابھی میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ گھر تک پہنچے تو موٹیویشن ختم ہو جائے، موٹیویشن باقی نہ رہے۔ لیکن جو آپ کے خواب ہوتے ہیں، دیکھیں میں ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں ہر وقت آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کے موٹیویٹ کرنے والے دوست ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کو موٹیویٹ کرنے والا باس ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہر وقت آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن خواب، آپ کے خواب ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ آپ کو موٹیویٹ رکھتے ہیں، آپ کو انٹرنل موٹیویشن ملتی ہے۔ آپ کو یہ لیکچر سننے اور ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، آپ کو انٹرنلی جو ہے نا وہ موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے، آپ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ کو سوتے ہوئے آتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ یہ آپ کے خواب ہی ہیں جو آپ کو جگا کے رکھتے ہیں۔ جو خواب ہے نا، کامیابی کا جو خواب ہے، وہ آپ کی رات کی نیند اڑا دیتا ہے اور صبح کا چین چھین لیتا ہے۔ آپ کو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کی زندگی کا خواب ہے، آپ کی منزل ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میری منزل ہے اور اس منزل تک جو ہے وہ میں نے پہنچنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ مقصد جو ہے وہ زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی میں مقصد نہ ہو تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا، کیونکہ جانور کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہوتا، انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے نا، یہ آپ کے خواب ہی ہیں جو آپ کو زندگی کا مقصد دیتے ہیں۔ اگر خواب نہیں نہ ہوں گے تو آپ اپنے مقصد کو بھی فائنڈ نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں ملے گا۔ اس لیے خواب دیکھنا سیکھیں۔ اور یہ جو کامیابی کا خواب ہے نا، یہ ایک نشہ ہے، یہ ایک ایسا نشہ ہے جو آپ کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ اور دیکھیں باقی جتنے بھی نشے ہیں وہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن جو کامیابی کے خواب کا نشہ ہے نا، یہ آپ کی زندگی کو بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب خواب ہونا کیسا چاہیے؟ دیکھیں خواب اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں نا تو وہ آپ کا مذاق اڑائے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی دوست کو کہتے ہیں کہ یار میرا خواب ہے پاکستان کا پرائم منسٹر بننا۔ اب وہ 2-3 سیکنڈ کے لیے آپ کی شکل دیکھے خاموشی سے، اس کے بعد ایک دم زور سے کہا لگائے، اوکے تو اپنی شکل دیکھی ہے، تینوں کوئی پرائم منسٹر دا گارڈ نہ رکھے ہے، تینوں کوئی پرائم منسٹر دے گیٹ تے چوکیدار نہ رکھے تے تو آیا خواب ویکھن دے پاکستان دا پرائم منسٹر بننا ہے، یعنی آپ کا مذاق ہو رہا ہے۔ خواب جو ہے نا وہ چیلنجنگ ہونا چاہیے، امپوسیبل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو پریزیڈنٹ بننے کا، پرائم منسٹر بننے کا خواب ہے، یہ کوئی امپوسیبل نہیں ہے، یہ چیلنجنگ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو براک اوباما کی ایگزامپل دی ہے، ہی واز اے اسکول ٹیچر، لیکن اس کا خواب تھا نا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا، دیکھیں اس نے بن کے دکھایا۔ ایک دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ وہ پریزیڈنٹ بنا، اس نے اپنا خواب سچ کیا نا۔ تو امپوسیبل نہیں ہے۔ امپوسیبل کا مطلب ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کی ایج ہے 35 اور آپ کہتے ہیں میں نے CSS کرنا ہے، اب 35 ایئر میں آپ CSS تو نہیں کر سکتے، تو یہ چیز جو ہے وہ امپوسیبل ہے۔ خواب امپوسیبل نہیں ہونا چاہیے، چیلنجنگ ضرور ہونا چاہیے۔ اور خواب اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ صبح آپ کے والد صاحب کو آپ کو اٹھانا نہ پڑے، صبح آپ کے بھائی کو آپ کو اٹھانا نہ پڑے، صبح آپ کی والدہ کو آپ کو اٹھانا نہ پڑے، آپ کو الارم لگا کے اٹھنا نہ پڑے، بلکہ آپ کا خواب آپ کو جگائے۔
اتنا بڑا آپ کا خواب ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا خواب ہے کہ 33 نمبر لے کے پاس ہونا ہے تو معذرت کے ساتھ آپ کا خواب آپ کو نہیں جگائے گا۔ اگر آپ کا خواب ہے کہ چھوٹا سا کاروبار شروع کرنا، ایک دکان چھوٹی سی اور دال روٹی چلانا، تو آپ کا خواب آپ کو نہیں اٹھائے گا۔ اگر آپ کا خواب یہ ہے کہ کوئی نائب کا سے چوکیدار، مالی، کوئی کانسٹیبل کی جاب مل جائے، تو آپ کا خواب آپ کو نہیں جگائے گا۔ اگر آپ کا خواب یہ ہے کہ بس کسی طرح لیلا کی امی جو ہے وہ شادی کے لیے مان جائے، تو آپ کا خواب آپ کو نہیں جگائے گا، بلکہ الٹا سلا دے گا، ساری رات فون پہ باتیں کی ہوں گی۔ تو آپ کا خواب جو ہے نا وہ بڑا ہوگا تو ہی آپ کو جگا کے رکھے گا۔ لیکن مجھے نا بڑا دکھ ہوتا ہے، اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جن کے ہاتھ میں ہمارے ملک کا مستقبل ہے، یار ان کا کوئی خواب ہی نہیں ہے۔ چونکہ میرا تعلق ٹیچنگ فیلڈ سے ہے تو میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ سر ہمارا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پڑھنے بیٹھتے ہیں ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، سستی رہتی ہے۔ میں ہمیشہ ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار آپ کا کوئی خواب نہیں ہے، آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ یار جن کا خواب ہوتا ہے نا ان کو تو رات کو نیند نہیں آتی، ان کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ جسے خواب دیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا اسے رات چھوٹی لگتی ہے، اور جسے خواب پورا کرنے کا شوق ہوتا ہے نا اسے دن چھوٹا لگتا ہے۔ تو یار خواب دیکھنے سے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں میں نیند آتی ہے۔ نیند تبھی آئے گی جب آپ کی زندگی میں کوئی خواب نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے غریب انسان کون ہے؟ دنیا سمجھتی ہے کہ سب سے غریب انسان وہ ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ دنیا سمجھتی ہے وہ غریب ہے جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ دنیا سمجھتی ہے وہ غریب ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ لیکن اصل میں غریب انسان ہوا ہے جس کے پاس خواب نہیں ہے۔ دیکھیں خواب کا کوئی پیسہ نہیں ہے، پیسوں سے تو خواب نہیں ملتے نا، فری آف کاسٹ ہے نا۔ تو جو چیز آپ کو فری میں ملتی ہے اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو یار آپ سے بڑا غریب کون ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ غریب ہیں اگر آپ کے پاس خواب نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے خوابوں کو ہم نے پورا کیسے کرنا ہے؟ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ خواب کو پورا کرنے کا نا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ خواب کو پورا کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ محنت کا راستہ ہے۔ اور جو کامیاب شخص ہوتا ہے نا وہ کسی شارٹ کٹ پہ یقین نہیں رکھتا، وہ صرف ایک چیز پہ یقین رکھتا ہے اور وہ ہے محنت، محنت اور محنت۔ وہ محنت کر کے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ یار آپ کی محنت ہی آپ کی اصل پہچان ہے، ورنہ دنیا میں ہزاروں لوگوں کے ایک ہی نام ہے۔ اگر الگ نام بنانا ہے نا تو پھر آپ کو کچھ الگ کرنا پڑے گا، الگ سے محنت کرنا پڑے گی۔ اس لیے بہانے بنانا چھوڑ دیں اور محنت کریں۔ ہم نہ بہانے بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک، ہم کہتے ہیں گورنمنٹ نہیں ٹھیک، ہم کہتے ہیں جی میرے پاس پڑھنے کے وسائل نہیں ہیں۔ یہ طرح طرح کے ہم بہانے بناتے ہیں۔ اپنے خوابوں کو اپنے بہانوں سے بھرا کر لیں۔ جس دن آپ اپنے خواب اپنے بہانوں سے بھرے کر لیں گے نا اس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس دن آپ کے بہانے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اچھا کوشش کے ساتھ نا یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کامیابی کا یقین نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہماری ساری کوشش بیکار چلی جاتی ہے۔ ہم لوگ نا سب کچھ اپنی قسمت پہ ڈال دیتے ہیں، ہمیں اپنی محنت پہ یقین نہیں ہوتا۔ یا قسمت تو جوئے میں آزمائی جاتی ہے، ادروائز تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت کریں، محنت سے اپنی زندگی کو بدلیں، محنت سے آگے بڑھیں۔ جس بندے کے پاس ایمان اور یقین کی دولت ہوتی ہے نا وہ بندہ کبھی بھی کامیابی کے بازار سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، وہ کہیں نہ کہیں سے کامیابی کو خرید لاتا ہے، کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے یقین سیکھنا ہے نا، توکل سیکھنا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی رات کو میرے بستر پہ سو جانا، صبح ہوتے ہی امانتیں واپس کرنا لوگوں کو اور مدینہ آ جانا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا کسی نے پوچھا کہ اس رات آپ کو کیسے نیند آ گئی؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ کفار نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ کفار نے آپ کو پلان کیا شہید کرنے کا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ رات کو سو جانا، صبح ایمانتیں لوٹانا اور پھر مدینہ آ جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کسی نے کہ اس رات آپ کس طرح سو گئے جبکہ آپ کو پتہ تھا کہ کفار نے حملہ کرنا ہے، تو آپ نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میری نا پوری زندگی کی وہ ایک واحد رات تھی جب مجھے پتا تھا کہ میں صبح لازمی اٹھوں گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا تھا۔ ادروائز تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ یار زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس دن مجھے یقین تھا کہ میں رات کو سوؤں گا بھی، صبح اٹھ کے ایمانتیں تقسیم بھی کروں گا اور مدینہ بھی جاؤں گا، اور وہی ہوا۔ آپ رات کو سوئے، صبح اٹھے، آپ نے ایمانتیں تقسیم کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھوائی گئی تھی کفار کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ یہ توکل کا لیول تھا۔ تو اس طرح سے ہم نے اپنے توکل کو جو ہے نا وہ بڑھانا ہے، پھر ہی ہمیں کامیابی ملے گی۔
اچھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ ناکامی کے ڈر سے خواب دیکھتے ہی نہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم خواب تو دیکھ لیں گے لیکن ہم اسے پورا نہیں کر پائیں گے۔ زندگی میں نا یار ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، فیلئر از ناٹ دی اینڈ آف لائف، فیلئر از دی پارٹ آف لائف۔ یہ جو مشکلات آپ کی زندگی میں آتی ہے نا، یہ آپ کو گرانے نہیں آتی، یہ آپ کو تھکانے کے لیے نہیں آتی، بلکہ یہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ یار ناکام ہو گئے تو کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ سیکھ لو گے۔ کہتے ہیں نا کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے ہیں نا۔ دیکھیں آپ اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ریڈ کلر کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ تو ریڈ نہیں نہ رہتی، گرین بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو زندگی میں بھی ہمیشہ مشکلات نہیں رہتی، زندگی میں بھی گرین لائٹ آتی ہے، زندگی میں بھی خوشحالی آتی ہے، زندگی میں بھی ترقی آتی ہے، اچھے حالات بھی آتے ہیں۔ تو صبر سے کام لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرتے ہوئے اللہ پاک پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ مشکلات آتی ہیں نا آپ کی لائف میں، اس سے گھبرایا نہ کریں، بلکہ آپ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ پلے اینڈ پے تھیوری یاد رکھیں۔ دیکھیں کامیابی حاصل کرنی ہے نا تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اگر آج آپ پے کر دیں گے تو ساری زندگی پلے کریں گے، یعنی خوشحال زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر آج آپ پلے کریں گے یعنی اپنا وقت برباد کریں گے کھیل کود میں، فلم ڈراموں میں، اور یہ جو واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ طرح طرح کی جو فضولیات ہیں ان میں اپنا وقت ضائع کریں گے، تو پھر آپ کو ساری زندگی اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ تو فیصلہ آپ کا ہے، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو آج اس کی قیمت ادا کر دیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ سکھی رہیں، آنے والے وقت میں آپ کو خوشیاں نصیب ہوں۔ آپ دنیا کا نا کوئی بھی کامیاب شخص اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے کہیں نہ کہیں فیلئر کا سامنا ضرور کیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو صرف کامیابیاں ملی ہوتی ہیں، اس نے بہت سارے فیلئرز کا سامنا کرنے کے بعد اپنے آپ کو امپروو کر کے پھر وہ کامیاب ہوا ہوتا ہے۔ آپ تھامس ایڈیسن کو دیکھ لیں یار، اس نے 9999 دفعہ بلب بنایا، ناکام ہوا، 10,000ویں دفعہ جب بلب بنایا نا پھر جا کے کامیاب ہوا۔ اگر وہ 9999 دفعہ فیل ہونے کے بعد کوئٹ کر دیتا تو کیا بلب بنتا؟ کبھی بھی نہ بنتا۔ ہم لوگ 2 دفعہ فیل ہو جائے نا تو ہم کوئٹ کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میرے واسطہ کم نہیں ہے، ہم چھوڑ کے میدان بھاگ جاتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں جو آواز تمہیں دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے نا، ہو سکتا ہے وہ آواز دروازہ کھولنے کی ہو۔ تو اللہ پاک کی طرف سے نا فیلئر میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آسانی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دنیا کا سب سے مشکل جو کام ہے نا وہ اپنے ڈریمز کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور سب سے آسان کام جو ہے نا وہ کمپلینز کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد ہزاروں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے ہیں، اور اللہ پاک کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں جو ہر وقت شکایات کرتے ہیں، جن کی زبان پہ ہر وقت شکوہ رہتا ہے، جو ناشکرے لوگ ہیں۔ اللہ پاک کو شکر گزار لوگ پسند ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے ماتھے پر پٹی باندھی ہوئی تھی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو نے کس چیز کی پٹی باندھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا میرے سر پہ چوٹ لگی ہے، میں نے اس لیے پٹی باندھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے کبھی صحت کی پٹی باندھی ہے؟ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کاروبار میں نقصان ہو جائے نا، ہم سارے رشتہ داروں کو بتائیں گے، سارے دوستوں کو بتائیں گے، پورے محلے کو بتائیں گے، لیکن جب فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تب تو ہم نہیں بتاتے، تب تو ہم نہیں کہتے یار اللہ کا شکر ہے آج مجھے بڑا منافع ہوا ہے، اس مہینے میری انکم بہت اچھی رہی ہے، مجھے بڑا پروفٹ ہوا ہے، نہیں بتاتے، صرف ہماری زبان پہ شکوہ رہتا ہے۔ لاسٹ میں نا صرف آپ کو 1-2 نصیحتیں کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے رزق میں برکت ہو جائے تو تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ ایک ٹیچر تھے نا، ایسی کلاس لگی ہوئی تھی، تو ٹیچر نے نا بچوں سے پوچھا کہ بھئی کون کون چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو؟ تو سارے بچوں نے کہا سر ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو۔ ٹیچر نے کہا تقسیم کرنا شروع کر دو۔ ٹیچر نے نا بچوں سے پوچھا کہ کون کون تقسیم کرے گا؟ سارے بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ اچھا ٹیچر نے پوچھا آج سے ابھی سے کون تقسیم کرے گا؟ آدھے سے زیادہ بچوں نے نا ہاتھ نیچے کر لیے۔ اب جنہوں نے ہاتھ نیچے کیے تھے نا، ٹیچر نے ان سب کو کھڑا کر دیا اور ان سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا سر ہمارے پاس ابھی ہیں نہیں، جب آئیں گے نا انشاءاللہ ضرور خرچ کریں گے۔ تو ٹیچر نے نا بڑا پیارا جواب دیا۔ ٹیچر نے کہا بیٹا جو یہ سوچتا ہے نا کہ جب آئیں گے تو خرچ کروں گا، اس کے پاس آتے ہی نہیں، آتے ہی اس کے پاس ہیں جو خرچ کرتا ہے۔ یار یہ نہ سوچیں کہ نوکری لگے گی، کاروبار چلے گا تو پھر دیں گے اللہ کے نام پہ۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، پاکٹ منی ملتی ہے نا، 1000 بھی ملتی ہے، تو کیا اس میں سے 50 بھی نہیں دے سکتے؟ آج 50 دیں گے نا تو ہزاروں آئیں گے، ہزاروں دیں گے تو لاکھوں آئیں گے، لاکھوں خرچ کریں گے تو پھر کروڑوں آئیں گے۔ تو آج سے ابھی سے خرچ کرنا شروع کریں، اللہ کے نام پہ زیادہ سے زیادہ دینا شروع کریں۔ لاسٹ پہ صرف آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی نا سوچ کو بڑا کریں۔ ایک نوجوان تھا، اس نے 2 کدو لیے، ایک کدو نا اس نے کھیتوں میں بو دیا، اور ایک کدو اس نے چھوٹا برتن لے کے نا اس میں کچھ مٹی ڈالی
اور وہ کدو اس نے اس مٹی میں ڈال دیا، تو جو کدو اس نے کھیت میں بویا تھا نا اس سے بڑے بڑے اور شاندار قسم کے جو ہے نا وہ کدو نکلے، لیکن جو برتن میں اس نے بویا تھا اس سے ایک چھوٹا سا کدو نکلا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے نا وہ بھی بالکل کھیتوں کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ کی سوچ بڑی ہوگی نا تو اس میں بڑے بڑے آئیڈیاز آئیں گے، لیکن اگر آپ کی سوچ چھوٹی ہوگی تو اس میں چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز آئیں گے۔ دیکھیں اگر آپ نے ہرن کا شکار کرنا ہے تو آپ کتے کے ساتھ ہرن کا شکار نہیں کر سکتے، ہرن کا شکار کرنے کے لیے آپ کو شیر جیسی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔